صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کو آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر، کہ یار شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا، جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس اب اس پہ کیا ہے، کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگے. اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور ہی نافرمانی پہ نہ آ جائیں. ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے؟ دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف، یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ.
تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی چہیتی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، واہ کرب ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف، بولو لا کرب علی ابیک بعد اليوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف، اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا. دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہو. یہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں، تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو، یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے. مجھے ایک واقعہ کسی نے سنا ہے کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی، ان کو پتا چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کے، تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا، اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بڑے آرام سے مر جائے وہ، اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی، کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے، جینے، ٹھیک ہے نا. جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا، اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا. صحیح ہے نا. تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا، تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، اور ویڈیو بن رہی ہے، اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، بھائی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر کر کے دیکھ رہی ہیں. تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو، مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے،
انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں, قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو, چہرہ بگڑ بھی جائے, ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی چاہے جیسا بھی ہو, چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نے کہا جلدی دفناؤ, چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے, اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو, یا بیٹے ہیں, یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی, وہ دیکھ لیں. باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو, دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے, بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا, عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں. بڑے خاندان, ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں, تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام, ادب, تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا. قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جائز ہے تختی لگانا, لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے. صدقات و خیرات کرتے ہیں, ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے, اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ, میں نے بہت پہلے سنایا تھا. جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا, سعودی عرب میں, پاکستانی تھے. وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبی ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی, ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں. شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا, کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال. تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دیے. بھکاری کو جیسے دیے, بھکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا. کو پاکستانی تھا ہوا, بڑا ڈیڑھ ہوشیار. دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا, اس نے اور دے دی. پھر وہ شروع ہو گیا, تو اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دے دی. کہہ رہے ہیں اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے. سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس, اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہے ہیں. وہ رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے. بعض دفعہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت. جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا, باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا, سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ لگ, میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی, شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا, اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولے یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس جو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے.
کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں، لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے، اس کا اس مادی زندگی سے تعلق نہیں ہے. مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا، ٹھا کر کے گئی، نکل گئی، مر گیا. اور کسی کو کیما بنا کے مارو گے تڑپا تڑپا کے تو تڑپ تڑپ کے مرے گا وہ. مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھینکو گے تو جل کے مرے گا، چاہے نیک آدمی ہو. اور کسی کی گردن اڑاؤ گے تلوار سے تو 1 منٹ میں کیا ہو گیا، ختم. لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے، خدا کے پاس جا رہی ہے، وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے. اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے، وہ اس کی تکلیف ہے. اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ نہیں سناؤں گا، کہ کیسے دنیا میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو، کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی اور وہ باتیں کر رہے ہیں، باقاعدہ بتا رہے ہیں فروح و ریحان و جنت نعیم. جو قرآن میں آتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں، تو وہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اذان کی بات میں نے شروع کی تھی، پھر وہ لاجک کی بات پتہ نہیں کہاں سے آئی، وہ میں بھول ہی گیا. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہ واقعہ میں نے براہ راست سنا ہے کہ ایک آدمی پچھلی زمانے میں نا، صدیوں پہلے کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ کو پتا ہے ہر جھوٹے کے ساتھ 8-10 چمچے مل جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک چمچہ ہو گیا. تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر یہ لوگ سفر کر کے کہیں جا رہے تھے، تو کوئی ایسے سردیوں کا علاقہ تھا، ایسے ٹھنڈے جگہ پہ پہنچے جہاں بہت برفانی ٹھنڈ اور ہوا کے جھونکے. سردیوں میں ہوائیں جن علاقوں میں چلتی ہیں بہت کڑاکے دار سردی ہوتی ہے. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی، اور اس اذان میں مؤذن کے الفاظ تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اپنے چیلے سے کہا. اس نے کہا اپنے جو بھی مرشد اس کا، جو بھی پیر قذاب، اس سے کہا وہ دیکھ مینار پہ مؤذن چڑھا ہوا ہے، اندھیرے میں اتنی سخت سرد ہواؤں میں وہاں چڑھا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس وقت جب سب سو رہے ہیں، اس نے کہا یار ہم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے جو دعویٰ کیا نا نبوت کا، بہتر ہے کہ ہم اس سے کیا کر لیں، رجوع کر لیں. کیونکہ یہ پروٹوکول کسی سچے نبی کو تو مل سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں عرب سے اتنا دور اندھیرے میں اٹھ کے سردیوں میں ایک آدمی کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے رہا ہے. تو یہ عزت اور مقام کسی سچے نبی کو مل سکتا ہے، ہماری دکان چلنے والی نہیں ہے. عقل مند تھا، رجوع کر لیا اس نے. اور یہ رجوع الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں لوگ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، تو یہاں تو آپ کو پتا ہے امام مہدی کا بھی دعویٰ چلتا ہے، نبوت کے بھی چل جاتے ہیں، کچھ بھی چلاؤ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے گرد. تو وہ جب سعودی عرب گیا نا وہ، تو حکومت سعودیہ کو پتا چل گیا، حکومت سعودیہ نے گردن اڑانے کا حکم دیا اس کا نا، وہاں تو فوراً پکڑائی میں آؤ. ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، بہت پرانا واقعہ ہے. تو کسی طرح وہ بھاگ کر آ گیا. تو اب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، سنا آپ امام مہدی ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے رجوع کر لیا ہے. حالانکہ امام مہدی سے تھوڑی رجوع ہوتا ہے، تو مسئلے سے تو رجوع ہوتا ہے، لیکن وہ کہا الحمدللہ ہم نے کیا کر لیا ہے، رجوع کر لیا. تو ہمارے حضرت اس بارے میں بڑی تعریف کرتے تھے اس معاملے میں کہ وہاں آپ کو وہاں اس طرح کی دکانیں نظر نہیں آئیں گے، جادوگر بھی نہیں نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. خیر، تو اللہ کو یہ آواز بہت زیادہ پسند ہے اور شیطان کو یہ آواز بہت بری لگتی ہے، بہت بری لگتی ہے. تو یہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کبریائی کو 5 وقت اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے، ہم بے شک نہ سن رہے ہوں جو ہے نا، اللہ مؤذن کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے بھائی نماز کی بہت سخت پابندی کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں نا، قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہی صف اول میں ہوں گے. دیکھو میں تو نالائق سا آدمی ہوں، ٹوٹی پھوٹی شہرت مل گئی، ٹوٹی پھوٹی. تو کوئی عقیدت مند ملنے کے لیے آتا ہے نا دور سے، تو میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پر ایسے خوشی کے آثار، یار جیسے عقیدت میں مرا جا رہا ہے، اور ایسا مل کے خوش ہو رہا ہے. جو کوئی دور دراز سے آئے بیچارہ تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار حضرت سے ملاقات ہو گئی. اور جو عقیدت مند لوگ ہیں
ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گئی ملاقات ان سے, ان کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. تو ہر طرح کی چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو کلپ میں اچھا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹ سے فائدہ بہت ہوتا ہے, انسان چوڑے میں نہیں آتا. الحمدللہ اپنی اصلاح کے لیے کسی پیر و مرشد کو رکھنے کی ضرورت نہیں. ایک کمنٹ ہوگا بڑا پازیٹو, ابے یہ مفتی صاحب کے بیانات نے میری زندگی بدل, یہ آدمی کہیں مجھے مل جائے میں اس کا ماتھا چوموں گا. آدمی چوڑے میں آنے لگتا ہے نا, یار ہم تو بڑے فنڈ. اگلا کمنٹ ہوگا آدمی کہتے کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار. تو میں اکثر کمنٹ پڑھتا ضرور ہوں, شاید سرسری پڑھوں لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں. اس سے انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہتی ہے. ایسے بھی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہیں کچھ بھی تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے نالائق لوگوں سے جب کوئی ملتا ہے ایسے عقیدت میں اتنا خوش, جب اللہ کا دربار لگے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کی محفل ہوگی تو جو اگلی صف میں ہوں گے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کہے گا, کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے نا, اللہ کہے گا جو آخری صف میں ہوتے تھے وہ وہاں بیٹھے جا کے, ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ جب جنہوں نے مجھے دنیا میں دیکھا نہیں تھا نا اور میری دعوت پر پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا, تو آج جب تم لوگوں نے دیکھ لیا مجھے یقین آ گیا تو آج ان کو میں پروٹوکول دوں گا جو آخری صف میں ہوں گے وہ آخر میں. اور جب لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, اللہ جب اپنی تجلی ظاہر کرے گا تو جو نماز پڑھنے نہیں آتے, قرآن کیا کہہ رہے ان کو میں محروم کر دوں گا. اور ان کو پھر میں بتاؤں گا کہ میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی نا, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تم سمجھتے تھے مؤذن بلا رہا ہے, مؤذن تھوڑی ہو تو میں بلا رہا ہوتا تھا. تو میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی تم صحیح سالم ہوتے تھے, گھر میں پڑے رہتے تھے. تو آج بھی تمہیں میری زیارت کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے بھائی. دنیا میں تو سب کے لیے حکم برابر ہے, آخرت میں تھوڑی ہوگا. اگر آخرت میں اللہ بے نمازی ہو گئے تم آگے آ جاؤ تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آج تو سب نے دیکھ لیا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کا دیدار اتنا لذیذ ہوگا, اتنا اس میں لذت ہوگی کہ جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے لوگ. ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے نا, اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر نافرمان کو صرف یہ عذاب دیا جاتا نا کہ جس دن اللہ کی زیارت ہوگی وہ اس زیارت سے محروم ہوں گے, تو فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا تو یہ عذاب کافی تھا ان کے لیے. کیونکہ امام شافعی تو کے دل میں تو اللہ کی معرفت تھی نا, وہ تو جانتے تھے کیا ہوگا. کہتے ہیں یہی عذاب بہت بڑا ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ یہ لوگ اس دن اللہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. موت کو اتنی ٹینشن بھی نہ لیا کرو. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دم 6 مہینے تک شوق میں رہتے ہیں, مرا کیوں, یہ کیوں مرا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں. بھئی یار یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا, مر کیسے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے مالدار, میں نے پہلے بھی یہ کئی بار واقعہ بیان کیا ہے. اکلوتے بیٹے تھے اپنے والد صاحب کے, بڑے خوبصورت بھی, اور رہتے بھی کراچی میں بڑے پوش ایریا میں, اور بڑے اچھے عالم بھی بن گئے. وہ پیسہ بھی اللہ نے بہت دیا, لگژری لائف اسٹائل ان کا. ہم ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی تو ہم تو کھڑے ہو کر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں لگوا رہے, وہ ڈرائیور سے دوسری گاڑی منگوائی وہ اس کے حوالے کی, ٹھیک ہے نا, کہ تیری پٹی ہے دوسری گاڑی. ان کے ساتھ جا رہے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی, کہیں راستے میں جنگل میں نا, یعنی جنگل تو نہیں جو صحرا. اب ہم نے کہا بھائی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرائیور کو فون کر ٹھک کر کے اسپیڈ میں آیا, دوسری گاڑی لے کے وہ لے گیا, وہ اب اس کی ہیڈنگ. ہم بھی شہر کے اندر ہوں تو کوئی خادم وادم کو بلوا لیتے ہیں, لیکن باہر کون بلوائے گا, بلوا لیا. بڑا لگژری لائف اسٹائل ان کا. تو اچانک انتقال ہو گیا. کتنے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہوگا, میرا خیال ہے 27 یا 26 سال کی, یا شاید 28 سال کے ہوں گے. کیسے انتقال ہوا بھئی؟ انتقال بھی ایسے ہوا کہ وہ جامعۃ الرشید میں استاذ بھی تھے, تو وہ اپنے گھر آتے تھے تو ان کو جامعہ نے کہا کہ ہم آپ کو بڑی گاڑی دیں گے, سیکیورٹی گارڈ دیں گے ہم آپ کو, کیونکہ بہرحال بڑے عالم ہیں, خطرہ جو بھی مشہور ہو جاتا ہے یا علم میں زیادہ ہو تو پھر دشمنوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ بھئی سیکیورٹی گارڈ سے تو یہ اور نمایاں ہو جائیں گے, کسی کی توجہ نہیں بھی ہوگی تو لوگ کہیں گے یار اس کے ساتھ گارڈ ہیں, یقیناً کوئی بڑا آدمی ہوگا. تو ان کو سادہ ہائی ایس میں بھیجا کریں, کوئی کسی کا شک ہی نہ ہو کہ یہ کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. جیسے بعض لوگ گولڈ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سادہ شاپر میں, جس میں دہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا, حقیقت, تاکہ کسی ڈاکو کی توجہ ہی نہ ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پھٹ پٹی سی رکھی ایسے, ایک پائنچر شلوار کا ادھر ایک نیچے, اور لاکھوں روپے کا گولڈ رکھا گندے سے شاپر میں, ڈاکوؤں کے بیچ میں سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ڈاکو ان کو زکات دے رہے ہوتے ہیں, لے بھائی
ان کو دیکھ دیکھ کے نا ان کے ہولی لے بھائی تو کچھ کھا لینا. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی ہائی ایس ہونی چاہیے, سمپل سادہ, کسی کا شک ہی نہ ہو. میں کہا چلو بھی ٹھیک ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں آپ, تو ہائی ایس میں بیٹھ جاتے تھے کہیں پیچھے, بالکل ایسی پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی. وہ کراچی میں کچھ عیاش لڑکے تھے لینڈ کروزر میں, وہ کہیں رات نائٹ انہوں نے گزاری ہوگی, کیا کیا ہوگا, اتوار کا دن تھا, صبح وہ نشے میں تھے, کیا تھے, وہ آ رہے تھے تو ایکسیڈنٹ کیا انہوں نے, سامنے سے گاڑی کو ہٹ, اتنی زور سے ہٹ کیا کہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ. تو اب دیکھو عجیب, یعنی اتنا ایک صحت مند آدمی اور اتنے 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا اور اتنا دین بھی دنیا بھی, دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ تو بڑی نعمت ہے نا. اور والد صاحب کے اکلوتے بیٹے کے, اس پہ ساری انویسٹمنٹ بھی کی انہوں نے کہ بھئی میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا. جس عالم کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا, تو اگر وہ پیسہ ان کو غافل نہ کر دے آخرت سے, تو میں نے دیکھا ہے جن علماء کے پاس پیسہ ہے وہ اکثر دین کا کام زیادہ کر لیتے, کیونکہ وہ معاشی لحاظ سے بے فکر ہو جاتے ہیں. پھر وہ پبلک سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. بیچارہ مسجد کے امام کو تو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے نکال دیا تو میں, یہ بھی حقیقت ہے نا, وہ واقعی کہاں جائے گا, وہ ان کو تو یہ ڈر ہوتا ہے. وہ بیچارے بہت سی باتیں کمیٹی کے ڈر سے کھل کے کر نہیں سکتے کہ یار, میں نے دیکھا ہے بیچارے اماموں کو روتے ہوئے مسجد کمیٹی نے نکال دیا. وہ یہ جو ہمارے وفاق المدارس کی سند ہے, اس کی تو نہ اس کی بیس پہ کہیں ویزا ملتا ہے اس کو, نہ کوئی چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا بیچارہ. تو جن علماء کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے, بشرطے کی دنیا کی محبت نہ آئے اس دولت کے ساتھ, تو عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, عام طور پہ دیکھا ہے کہ وہ دین کا کام زیادہ وہ بے فکری سے کرتے ہیں, معاش سے بے فکر ہو گئے. تو یہ بھی ان میں تھا کہ پیسہ بھی تھا تو معاش سے بالکل بے فکر, تو وہ زیادہ کام کر رہے ہیں. مدرسے سے تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے, بلکہ الٹا دے رہے ہوتے تھے. تو جب ان کی موت کی خبر مجھے ملی نا, میں تو شوق میں آ گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے ہوگی. اب ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں, ہم سوچتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, مصلحت ہے. میں بہت سوچتا رہا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے. اب تو ان کے کام کرنے کا ٹائم شروع ہوا تھا, ان کے والد نے اتنا ان کو علم سکھایا. اب ظاہر ہے دین سے فارغ ہوئے تھے, جامعہ میں ٹیچر بنے. اب آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بہت آگے جا چکے ہوتے, بہت آگے جا چکے ہوتے. ملک کے بڑے بڑے علاموں میں ان کا شاید شمار ہوتا, کیونکہ بہت بچپن سے ہی صحیح لائن پہ لگ گئے نا. ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے, ہم نے نہیں کبھی دیکھا فالتو بیٹھے ہوئے ان کو. جب بھی بیٹھیں گے کوئی کام, حتیٰ کہ دوستوں کی محفل بھی ہے نا, تو گپ شپ کے دوران بھی پھر وہ اپنا کام بھی نمٹاتے رہتے تھے بیٹھ کے. ٹائم ویسٹ نہیں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ ایک دعا کی کتاب ہے, وہ اپنا معمول ایک پورا کر رہے تھے. میں اتنا پریشان ہوا, میں نے کہا یار یہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے. بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے ان کے. تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا, میں نے کہا اس میں یہ اللہ نے بتایا کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا, ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے کسی کو مارنا ہوگا تو ہم سے پوچھ کے نہیں مارے گا کہ بتاؤ مناسب ہے یا نہیں. تو میں نے کہا اتنا قیمتی آدمی جو ہر لحاظ سے کامل, اور اس کی ضرورت ہم سے بھی زیادہ تھی زندہ رہنے کی, ہم تو وہ اس لیول کے نہیں تھے. ہم نے کہا یار ان کو زیادہ زندہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جب وہ ایک دم, اور ان کے تو بچنے کے اسباب کے لیے ہم نے ہائیس کا انتظام کیا تھا نا, کہ تاکہ کوئی ٹارگٹ کلر ان کو نشانہ نہ بنائے. وہ ہائیس ہی ان کی موت کا سبب بنی, کیونکہ اگر وہ کوئی مضبوط گاڑی ہوتی تو شاید بھائی ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی ہوتی تو آگے اس کا بونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں حادثے کا امکان کم ہوتا ہے. اور ہائیس کو اگر لینڈ کروزر یا ریوو یا ویگو جیسی گاڑی ہٹ کرے گی, وہ تو کچومڑ بن جائے گی نا 2 منٹ میں. تو وہی گاڑی جو ان کی زندگی کا ذریعہ سمجھ کے ان کو دی گئی تھی, وہی گاڑی ان کی موت کا سبب بن گئی. تو ہم نے بھی اتنی موتیں دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اس دنیا سے جا سکتا. شکر ادا کرو, آپ کتنا صحت کا خیال کر لو. گورے کو جو ہم کہتے ہیں نا ان کی عمریں لمبی ہو گئی ہیں, واقعی ایسا ہے, صحت کا بہت خیال کرتے ہیں, لیکن حادثاتی موت ان کے یہاں بھی بہت ہوتی ہے. میرے تو ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں نا, یورپ میں کچھ جاننے والے ڈاکٹر ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں بھائی اس کو ہوا کیا ہے. یعنی ایک آدمی کینسر سے بچنے کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے, انتہائی خطرناک قسم کے کینسر میں موت ہوتی ہے اس کی. میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا بھائی جب کینسر سے بچنے کے تمام اسباب ایک آدمی اختیار کر رہا ہے, نہ وہ سگریٹ پی رہا ہے, نہ وہ کچھ اور کر رہا ہے, کوئی ایسا کام جو کینسر کا ذریعہ ہے, پھر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہوا سے کوئی جرثومہ اٹھ کے اندر چلا جائے. کب تک کیسے بچے گا آدمی؟ کورونا میں دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, اتنا بچایا نا کہ, لیکن کورونا پتہ نہیں کہاں سے اڑ کے ان کی ناک میں پہنچا اور مار دیا ان کو, اوپر بھی گئے. وہ احتیاط تو کرنی ہے, بے احتیاطی تو شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن ہوگا وہی جو کون چاہے گا, اللہ چاہے گا. ہمارے
ہمارے جسم پہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو انہوں نے بیان میں فرمایا کہ کینسر ہوا, اتنا خطرناک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا وہ آدمی, اس کو یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کو بلا کے معافی مانگی, توبہ کی, اور اللہ نے اچھی موت. تبھی تو علماء یہ کہتے ہیں, اور یہ حدیث سے استدلال کیا ہے, کہ وہ نعمت جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے, اور وہ مصیبت جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. اب دیکھو مرنا تو سب نہیں ہے, وہ اگر اسی خوشحالی والی زندگی میں مر جاتے مرتد ہو کے مرتے جو ان کے حالات چل رہے تھے, ٹینشن میں مرے تو توبہ کی اللہ نے توفیق دے دی. ہمارے ایک دوست نے واقعہ بتایا, یہ بڑا اوتھینٹک واقعہ ہے, کہ ایک کرسچن تھا, عیسائی تھا, اس کی جب موت کا وقت آیا نا, ادھر ہی کراچی کا بڑا تاجر تھا وہ, اس کی موت کا وقت آیا, ایمان نہیں ہے نا, تو اب دیکھو پریشانی میں بھی اس کو صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. موت کا وقت آیا, جب ڈاکٹروں نے موت کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہو گے, تو اس نے کیا کیا, اپنی زندگی میں اپنے دوست تاجر تھے نا ان کو جمع کیا, اور ان کو یہ کہا کہ میرے لیے نا بہت بڑا لگژری قسم کا بنگلہ خریدو ڈیفینس میں, سمجھ رہے, میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس بنگلے میں ہو, میرا جنازہ وہاں سے اٹھے. کیوں بھائی, اب خیریت, دنیا کی محبت کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کہاں تک انسان کو لے کے جاتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں زندہ بھی ہو تو بنگلوں میں دل نہ لگاؤ, کل مر سکتے ہیں, آج مر سکتے ہیں, اور نہیں بھی مرے تو 20-30 سال کا ٹھک ٹھک کر کے تو ٹائم گزرتا ہے بھائی, اتنا ٹائم تھوڑی ہے اس میں. تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو عیسائی تھا کہنے لگا کہ میرے ساتھ کے ٹکے ٹکے کے تاجر انہوں نے بنگلے بنا لیے, تو میں ان کو دکھانے کے لیے کہ میں تم سے کم نہیں ہوں, ایسا میری پوری جو جائیداد ہے نا اسے بیچ کے اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے, ایسا لگژری ہونا چاہیے کہ میرا جنازہ اٹھے. تو یہ تو ٹکے ٹکے, اس کے الفاظ ہیں یہ, ٹکے ٹکے کے تاجر جو ہے نا, جو میرے سے بہت پیچھے اور بڑے بڑے بنگلوں میں فخر کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں میری جنازہ اٹھے ایسے بنگلے سے. چونکہ ایمان نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. او بھائی, تو جو اپنے تاجروں کو نیچا دکھا کے تجھے ملے گا کیا؟ مر گئے تو مرنے کے بعد تو کوئی آپ کی تعریف کرے یا کوئی آپ کی برائی کرے, آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے. ٹینشن آتی ہے تو ہمیں پتا تو چلتا ہے کس سے جا کے فریاد کرنی ہے, کس کو ہم نے منانا ہے. یہ مصیبت دینے والا کون ہے, مصیبت ہم سے دور کرنے والا کون ہے؟ جس نے مصیبت دی ہے اس نے بتایا کہ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو جتنی بدحالی کا شکار دنیا میں مسلمان ہے نا, اتنا بدحال دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن ڈپریشن کے مریض سب سے کم آپ کو مسلمانوں میں نظر آئیں گے, سب سے کم. وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ہے, اللہ ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی خود بخود نہیں ہو رہا سب کچھ. تو جو مذہب سے جتنا قریب ہوگا نا, ٹینشن سے اتنا دور ہوگا. تو دنیا سے دل لگانا, دنیا میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے جس چیز سے انسان کا دل چپکتا ہے وہ کیا ہے؟ پراپرٹی ہے. وہ پراپرٹی ہے, وہ موٹی موٹی دیواریں اور محلات ہیں جن میں انسان کا دل مائل ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے بولا کرو مٹی. جب آپ جاؤ نا کسی پوش شہری میں, یار کیا خوبصورت لائف اسٹائل, بہت اچھا ہے, لیکن میری زندگی وفا نہیں کرے گی, میرے پاس زیادہ اس چیز کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے نہیں. چیز بہت اچھی ہے. شوگر کے مریض کے سامنے آپ بہت خوبصورت حلوہ بنا کے رکھ دو, چمک پٹیاں لگا دو اس حلوے میں, رسگلے رکھ دو اس پہ چمک پٹیاں لگا کے, بہت خوبصورت رسگلے. تو شوگر کا مریض کیا کہے گا؟ یار یہ بہت مزے کے ہیں لیکن یہ میرے لیے ہے نہیں, کیونکہ میرا معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا, یا معدہ ہضم کر لے گا, میری باڈی اس کو ہضم نہیں, تو میرے لیے ہے نہیں. تو بھائی دنیا کتنی خوبصورت ہو, کتنی اٹریکٹیو ہو, کتنے بڑے بڑے بنگلے, کتنی بڑی بڑی عیاشی, آپ کا جسم محدود ہے. آپ نہ زیادہ کھا سکتے ہیں نہ زیادہ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کی باڈی آگے جانے ہی نہیں دے گی. لوگ کہتے ہیں یورپ میں نائٹ کلب ہے, عیاشی. ابے بھائی ہفتے میں کیا روزانہ نائٹ کلب جا کے عیاشی کرے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ایک دن جب عیاشی کرے گا تو ایک مہینہ بستر پہ پڑا رہے گا. وہ جذبات ہی نہیں بنیں گے اس کے نائٹ کلب میں جانے کے لیے جو جذبات چاہیے. اتنی پاور اللہ نے کسی میں رکھی نہیں ہے. آپ بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ کہ یار میں آج پھوڑ دوں گا, یار عیاشی کروں گا. کیا کھا کے عیاشی کر لے گا؟ 15 سے 20 نوالوں کے بعد جو پہلے لقمے میں مزہ تھا وہ 20ویں لقمے میں وہ مزہ نہیں آیا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. بلکہ 2-3 دن وہی کھانا کھایا نا, بکرے کی چانپیں وہاں پہ, تو اس کے بعد کہے گا بھائی تو مسور کی دال لے کر ہٹا دے یہاں سے, میرے سامنے سے سبزی لے آ جا کے. بقرعید میں ایسا ہی ہوتا ہے نا,
گوشت زیادہ کھانے کے بعد سبزی کھانے کا دل کرتا ہے. تو یہ عیاشیاں بہت محدود ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ دنیا میں جو حلال عیاشیوں پر اکتفا کرتے ہیں نا وہ بہت طویل عرصے چلتے رہتے ہیں, وہ زیادہ مزے اڑا لیتے ہیں. جو حرام کی طرف جاتے ہیں وہ وقتی طور پر تھوڑا سا مزہ لیا, اس کے بعد وہ حلال کے قابل بھی نہیں رہتے, ان کو حلال میں بھی لذت ختم ہو جاتی ہے. لذت نام ہے اس احساس کا جو آپ کی کھوپڑی محسوس کرتی ہے, وہ احساس آپ کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا. مثال کے طور پر آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں بہت ہی مرغن کھانا کھاؤں اور مجھے اس میں جتنا مزہ ابھی آ رہا ہے اس کا ڈبل مزہ آئے, تو آپ نے وہ جو ویٹر تھا نا اس کو 500 روپے زیادہ دیے کہ اس میں ایسا کر لے کہ یہ ڈبل مزہ ہو جائے. کہے گا بھائی اتنا ہی آئے گا, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. کتنا ہی مزے کا کھانا ہو, آپ اپنے دماغ کی حص تھوڑی بڑھا سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ تھوڑی بڑھے گی. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا, جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا, اس نے فرعون کو کیا کہا ہے, یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں, لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو, یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا آپ سننا ہی نہیں, سن تو لو نا ایک دفعہ, سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا, پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں, وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں, اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا, یہ دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے, بہت لوگ لفظ سننا پسند نہیں کرتے. یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا, نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ, تھوڑی دیر سن لو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے, کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں, مجھے کوئی سمجھائے نہیں, مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں چاہیے, سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو گئی. اور جو آدمی اپنے کان کھلے رکھتا ہے, یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں, ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسرت کر دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا. بعض خطیب ہوتے ہیں, آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا سر آپ نے بیان میں نا مجھے, تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرے گا, اب یہ پھینکتا رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. تو جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو بتا دو, تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے, غور کر لے. تو فرعون کو, حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا, خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا, دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا, پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے, تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی, لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں, ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں, جہاں تو کہیں اور رہے ہیں, تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف, دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو, وہ تو یقینی ہے نا, بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا, تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے, مرقد کہتے ہیں قبر کو, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے, چل کے کہاں جا رہا ہے قبر کی طرف, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو, تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا, یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا, خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست, اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے, آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہے یار, لوگ کہہ رہے ہیں گٹر دیکھ, کہہ رہے ہیں گٹر وٹر یہ مولوی دکیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں, آگے گٹر کھلا ہوا ہے, ڈھکن کھلا ہوا ہے, ادھر گرے گا. یہ پرانے, دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار, وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ, ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ, وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو, اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے, تو جدھر جا رہے ہو نا
جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن، بولے آگے گٹر ہے، اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکتے. تو جب بھی آیا نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں، ابے آگے قبر ہے، ٹھیک ہے نا، جا کے آ رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا، 15 سال رہ گئے، 10 سال رہ گئے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا، حقیقت ہے. تھوڑا احتیاط کرتا ہے، چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، یا کل انا للہ ہو جائے، کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا، ولیمہ تھا، ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری، ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا. کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے تھے، دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا، جس دن نکاح تھا نا اس کا، بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں، اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ، کسی کراچی میں، یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا، یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے، یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے، پیچھے مزدہ والا سر کچل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر، یار ہمارا بیٹا جس کی شادی ہو رہی ہے، دولہا بنا ہوا ہے، دلہن پہ کیا گزری ہوگی، وہ پچکا وسر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو، دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی، ہو بھی سکتی ہے شادی، ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو، ہمارے حضرت کی، تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے، تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا، اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں، ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھئی آخرت کے لیے، تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی. اے بھائی آدمی اصولی طور پر، شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے، اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو، حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا، ایک ہی کی انہوں نے، وہ تو دوسری کی، وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن، اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے، پنجاب کے تھے، سب سنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاءاللہ، بہت زبردست صحت حضرت کی. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے، جب بھی تو نہیں کہہ سکتا، واقعات ہیں انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران، ٹھیک ہے نا، پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں، تھے دبلے پتلے تو، لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران، پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں، 2-3 پہلوانوں کی، کسی کی کلائی توڑ دی، کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، بھاگ گئے. وہ بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے، بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں. یعنی ہر وقت کہ دنیا میں دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں، لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح. بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے، 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا. یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں، ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے، پھر تیسری کے لیے، پھر چوتھی کے لیے، پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے، پھر بیٹیاں ہوں گی، پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی، پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے، پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا، پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا، پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے، اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں، ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہیں ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا، پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اے اللہ، پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا بھی ہوگا کہ پھر بھی نہیں، صحیح ہے نا، پھر بھی نہیں.
تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا ہو, لیکن 1 میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, یہ خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہوں یار, مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے مسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے, اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بننا, خود ہی اطلاع دے دینا, وہ پلان نہیں ہوتا. خیر, تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ فرماتے ہیں, میرا نکاح ہوا, میری رخصتی ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں. حضرت فرمایا الحمدللہ. میں بار بار دل کو ٹٹولا, میں نے کہا نہیں, مجھے مرنے میں کوئی غم انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا, یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, تو ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی لائف میں بورنگ, وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا, بورنگ لائف. تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں. جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو, ہیروئن کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے, بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم, پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی آپ کو پتا ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا, کیفین. نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے کہا, انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی, 1 سال چائے چھوڑ دی تھی, فضول چیز ہے, کیا کرنا ہے پی کے. بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا کے نا, ہمارے KPK کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. حقیقت ہے, ہمارے مہمان آئے یار خالی پیٹ چلا جائے. ابے بھائی میں اس کا بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آئے, اور تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے, ہلکی چیز ہے. بھائی تو چائے بنا کے لے آئے, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں, تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں. تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے, ٹھیک ہے کیا ہو. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا, تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر, ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی غصے والی باتیں بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا, تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسے ہی بڑھاتے, لیکن وہ کیونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے, وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے, اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک, 8-10 دن تک اثر ہوگا, پھر نارمل ہو جاؤ. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا, وہ بڑی ڈینجرس ہوتی. اس میں چرسی, ہیروئن چی زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا بھائی, تو ڈپریشن ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ 55-60 سال ان کی عمر, ان کے پھیپڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا, TB ہو گئی ان کو, وہ سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے. اب جب نہیں پیتے تو وہ تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی, یہ پیدا ہونا ہی ختم. لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر ریلیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو تیری کنڈیشن سگریٹ پینے کے بعد بنتی ہے نا, تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ جو اس کو سگریٹ کی عادت نہ ہو, وہ سگریٹ کے بغیر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ہے کہ جو ان چیزوں کے عادی ہو گئے, ان کو خوشی کے لیے یہ چیزیں چاہیے, نہیں ملیں گی تو ٹینشن میں جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے عادی نہیں ہے, وہ یہ چیزیں سنے بغیر وہ مزے میں ہوتے ہیں, جو آپ کو موسیقی سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کی آ نہیں رہی ہے. تو یہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے,
اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔